اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19، لفظی ترجمہ ہے او یا کسیب، کا جیسے یا مانند، سیبن موسلا دھار بارش، من السمائی من سے، سما آسمان، فی میں، ہی اس یا جس میں، ظلمات تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، و اور رعد گرج، و اور برق چمک، یجعلون وہ کرتے ہیں، اصابعہم اصابع انگلیاں، ہم ان کی یا اپنی، فی میں، اذانہم اذان کان، ہم ان کے، من الصواعق من سے، صاعقۃ ان کی جمع ہے صواعق، کڑکنے والی بجلیاں، حذر الموت حذرا ڈر سے، الموت موت کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، محیطٌ گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ پچھلی 2 آیات میں ہم نے منافقین کی پہلی مثال پڑھی، جنہیں ہم مکمل منافق یا پکے منافق کہہ سکتے ہیں، کہ جنہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی کو پسند کیا، اسلام کو اور اسلام کے احکامات کو ناپسند کیا، نفس پرست تھے، حسد تکبر کی آگ میں بہرے، گونگے اور اندھے بنے ہوئے تھے، اور حق کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ ہم نے پہلی مثال پڑھی مکمل منافقوں کی۔ آیت نمبر 19 میں دوسری قسم کے منافقوں کا تذکرہ ہے، یہ دوسری مثال ہے۔ یہ ادھورے منافق ہیں، یعنی کہ شک میں مبتلا ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، حق کی خاطر تکلیف برداشت نہ کرنے والے ہیں، اور وقتی اندیشوں میں مبتلا رہنے والے ہیں۔ تو ان دوسری قسم کے منافقوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش سے دی ہے، کہ جس طرح زوردار بارش برسے، اس سے مراد ہے اسلامی احکامات کا نزول۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پے در پہ کئی احکامات نازل ہوئے جو انسانیت کے لیے رحمت ہی تھے۔ تو جب یہ بارش یعنی کہ وحی کی بارش نازل ہوئی آسمان سے، تو اس میں فیہ ظلمات و رعد و برق، اس بارش میں تاریکیاں بھی، گرج بھی اور چمک بھی۔ تو تاریکیوں اور کڑک سے مراد تو ہیں وہ مصائب اور مشکلات جو مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اور برقن چمک سے مراد ہے وہ کامیابیاں اور کامرانیاں جو مسلمانوں کو حاصل بھی ہو رہی تھیں۔ تو اب جب کبھی کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو پیش آتی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنے حفاظتی اقدامات شروع کر دیتے، کیونکہ بعض احکامات جو تھے وہ انہیں موت کی طرح محسوس ہوتے تھے، جیسے جہاد کے احکامات، اللہ کی راہ میں مال دینا، جان دینا۔ تو یہ منافق اس وقت کیا کرتے تھے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ منافق موت کے ڈر سے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے تھے۔ تو وہ کڑکنے والی بجلیاں یعنی کہ وہ مصائب اور مصیبتوں سے اور جو بھی پریشانیاں تھیں ان سے بچنے کے لیے انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے تھے۔ تو منافق کو اس طرح وقتی طور پہ تو سلامتی مل جاتی تھی، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں بھاگ سکتے تھے۔ تو انگلیاں کانوں میں ڈالنے سے مراد یہ کہ احکامات جن پر عمل کرنا مشکل ہو اس کے لیے اپنے کان بند کر لینا، کہ نہ ہم سنیں گے اور نہ ہی ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا،
کیونکہ دیکھیں نا، جب حق کو انسان جان لیتا ہے تو اس صورت میں پھر ہر ایک کو اپنے رسم و رواج چھوڑنے پڑتے ہیں، اور اسی بات کی وجہ سے وہ حق پر عمل پیرا ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ ایک طرف جب وہ قرآن کو سنتا ہے تو دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو گھبرا اٹھتے ہیں، اور اسی گھبراہٹ میں ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور حق کی دعوت کو نہ سنیں، کیونکہ ان کے خیال میں اگر سن لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنے سے تو سبھی کو ڈر لگتا ہے، اس لیے سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ ہر دور کے منافقوں کا حال ہے کہ نہ ہم حق کو سنیں گے اور نہ ہی ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ایمان در حقیقت یقین کا نام ہے کہ جب آپ کو اللہ کی باتوں پہ یقین آ جاتا ہے تو پھر کسی قسم کا خوف دل میں نہیں رہتا۔ لیکن ایسا شخص جسے اللہ کی باتوں پہ یقین نہ ہو تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے۔ تو جب کبھی حق کی دعوت اٹھتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جہاں ایک طرف انسانوں کے لیے یہ دعوت کامیابی کے دروازے کھولتی ہے جیسے صحابہ کرام کے اوپر کھلے، وہیں دوسری طرف کچھ انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافق جو تھے یہ دین کو اپنے حساب سے لیتے تھے، سلیکٹیو دین۔ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں جو دین میں سے صرف سلیکٹیو چیزیں لے لیتے ہیں۔ تو دنیا میں تو احکامات سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، حق بات کو نہیں سنتے، کیونکہ بعض احکامات انہیں بالکل موت کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم نے منافق کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کے اعمال کو ان کے اعمال ناموں میں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قوتوں اور قدرتوں سے کافروں کو گھیرنے میں لینے والا ہے۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر بات، ہر سوچ، ہر کام ریکارڈ کر رہے ہیں جس کا اس نے حساب لینا ہے اور انجام تک پہنچانا ہے۔ تو اس آیت کو سننے اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد اب یہ 2-3 کوسچنز ہیں جو آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ نمبر 1، کون سا حکم مجھے اپنے لیے مرنے کے برابر لگتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم میں نے مان لیا تو بس میں تو مر ہی جاؤں گی۔ نمبر 2، کیا میں اللہ کے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ سنتی ہوں اور قبول کرتی ہوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، ایک تو وہ قرآن تھا جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں عربی میں، اور اب الحمدللہ ہم اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں، تو بہت سے احکامات اب ہمیں پتہ چل رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو کیا اللہ کے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ سنتی ہوں، قبول کرتی ہوں؟ نمبر 3، کیا اللہ کا حکم سن کر میرا حال منافق جیسا تو نہیں ہوتا کہ میں کانوں میں انگلیاں ڈال لوں، میں قرآن کو سننا ہی پسند نہ کروں؟ کیونکہ میجورٹی، اکثریت اب یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اگر سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے سننا ہی چھوڑ دیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نزول قرآن کے کچھ مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھے جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، قیامت تک کے لیے اب یہی کتاب ہے ہمارے لیے۔ جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں یہ ہمارے رسم و رواج سے جب ٹکراتے ہیں تو عزت کم ہونے کے خطرے اور کہ کہیں لوگوں کی نظر میں نہ گر جائیں، ہم اسلامی احکامات سے ہی نظریں چرا لیتے ہیں اور جاہلانہ رسم و رواج کو گلے سے لگا لیتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کا حکم اور دین کی کوئی بات سن کر ہم تکبر اور حسد میں اس وقت بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہم اس بات کو اللہ کی بات نہیں سمجھتے بلکہ جو انسان بتا رہا ہوتا ہے اس کی ذاتی بات سمجھتے ہیں، یعنی تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں اسلام پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں یہ 2 رکاوٹیں ہیں، خوف اور تعصب۔ پھر انسان کان، آنکھیں اور زبان ہوتے ہوئے بھی بہرا، گونگا اور اندھا بن جاتا ہے۔ تو اس آیت میں ہم نے منافقین کی جو دوسری مثال دیکھی کہ جو یہ کام کرتے ہیں احکامات سننے کے بعد، اس کے بعد ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔